اللہ تبارک و تعالی نے ہم سارے انسانوں کو اپنی معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے بندے کو دور کرے یا اللہ کی معرفت کے معاملے میں رکاوٹ بنے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی نے قطعی طور پر انسانوں کو روک دیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی بعثت بھی خاص اسی مقصد سے ہوئی کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی بصیرت پیدا کریں کہ اللہ کو وہ صحیح ڈھنگ سے مانیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کے ماننے کے معاملے میں متضاد یا مخالف نظر آتی ہیں ان سے بندوں کو روکیں۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے والوں سے کسی بات کے اوپر صلح نہ کی۔ آپ نے فاران کی چوٹی سے جس کلمہ حق کا اعلان کیا تھا اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں اور ان تمام مخالفتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک ہلکے سے معاملے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلطی کو غلطی مانتے ہوئے بھی اس پر صلح کر لی ہو، اور یہ بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلیک میلنگ کا سودا کرنے کی کوئی کمی برتی گئی ہو۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اگر وہ دولت چاہتے ہیں تو خزانہ دولت ہم ان کے گھر میں سمیٹ دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو پورے عرب کی جو سب سے خوبصورت عورت ان کو پسند ہو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ رسول اکرم کو اتنی بات سے روک دو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور توحید کا اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا کلمہ اونچا کرنے سے وہ باز آ جائیں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا، مکے والوں سے مقابلہ کرتے کرتے میں تھک چکا ہوں، ان لوگوں نے ایک صلح کی پیشکش کی ہے، اگر اس کو مان جاؤ تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ اور اس پیشکش کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ابو طالب نے دوہرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ اگر تھک چکے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، میں آپ پر کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ باقی رہ گئی مکے والوں کی بات، تو اس کا ایک جواب ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اہل مکہ، جب بھی میں اپنی بات کو دہرانے سے اور اس کا اعلان اور پرچار کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ مکے کی بادشاہت کی بات کیا کرتے ہیں اور دولت اور عورت کی بات کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے اور بندوں کو اس رضا کے اوپر تیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے بتایا
کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ابو طفیل عامر نے کہا کہ محمد آپ شہر کی بادشاہت لے لیجئے اور مجھے دیہاتوں کی دے دیجئے. بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں. یا یہ کر دیجئے کہ آپ شہر اور دیہات دونوں کی بادشاہت رکھیے مگر آپ کے بعد بادشاہت مجھے ملنی چاہیے. اتنے پر صلح کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان دو باتوں میں ایک بھی آپ کو تسلیم نہیں ہے تو میں ہزاروں ہزار اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آؤں گا اور آپ سے ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی لالچ کے بھرے میں آئے اور نہ اس کی دھمکی کی پرواہ کی، بلکہ آپ نے فرما دیا کہ دونوں میں سے کوئی بات مجھے تسلیم نہیں ہے، تجھے مقابلہ کرنا ہے کر لے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور اس میں وہ قتل ہوا. بلکہ ایک بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ جب اس نے کہا اسی کے بعد اس کو طاعون ہو گیا اور جس آبادی میں طاعون ہوا تھا وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا کہ میں طاعون سے بچ جاؤں، مگر راستے ہی میں اس پلیگ میں وہ مر گیا. اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو ایسا بھی کیا گیا. پھر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب نجد کے ہزاروں سے زیادہ آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ آپ کی بات میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آپ پر ایمان لانے کو میں تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے بات کی خلافت مجھے دے دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جس میدان میں وہ کھڑا تھا اپنی فوج اور اپنے آدمیوں کو لے کر. ساتھ میں ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری، ان کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اٹھائیے بخاری شریف اور اس میں پڑھیے اس حدیث کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا بات لے کر آیا؟ مسیلمہ نے کہا کہ میں اس بات کے لیے آیا ہوں کہ آپ پر میں ایمان لاؤں، مگر اپنے بات کی خلافت مجھے آپ سپرد کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم جلال میں فرماتے ہیں ذرا دیکھیے کس قدر بلیک میلنگ ہے، مگر ایک طرف ہزاروں آدمیوں کو لے کر آیا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، مگر خلافت مجھے ملنی چاہیے آپ کے بعد. ذرا آپ اندازہ کریں اس زمانے کے لوگ ہوں تو فوراً پھسل جائیں گے کہ چلو یار دل تو بڑھے گا، جماعت تو بڑھے گی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی تھی اور میرے آقا غیب جانتے ہی نہیں تھے، دیکھتے بھی تھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے. ہاتھ میں کھجور کی ایک پتلی سی ٹہنی لیے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ خلافت کی بات تو کرتا ہے، خدا کی قسم اگر تو اس ٹہنی کو مانگے تو یہ ٹہنی بھی تجھ کو نہیں دوں گا. تو خلافت کی بات کرتا ہے.
اب انی ارا ما روئی تو میں تجھ کو وہی جانتا ہوں جو میں نے خواب میں تیرے بارے میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے تو میں گھبرا گیا تو اللہ نے فرمایا انفخ فیہما دونوں کو پھونک مارو تو میں نے کر کے پھونک ماری تو راکھ ہو کر کے وہ گر گئے فرمایا ان میں دو میں سے ایک تو ہے تو راکھ ہونے والی چیز ہے یہ ٹہنی تجھ کو دوں گا تو وہ 2 میں سے ایک مسلمہ تھا جس کو خواب میں حضور نے سونے کی کنگن کی شکل میں دیکھا اور ایک اسود انسی تھا کہ دونوں میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور رسول پاک نے کو اللہ نے فرما دیا خواب ہی میں پھونک مارو پھونک دیا راکھ ہو گئے تو ان کا وجود نہیں رہے گا خلافت تو باقی رہنے والی چیز ہے شان و شوکت کی چیز ہے عزت و عظمت کی چیز ہے وہ کہاں دی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صلح نہ کی بلکہ فرمایا بس تیری بات کا اتنا جواب وَسَيُجِيبُكَ خطیب الانصار ثابت بن قیس الانصاری اور تجھے جتنی بات کرنی ہے بات کر یہ ثابت ابن قیس انصاری خطیب الانصار ہیں ان سے بات کر تیری ایک ایک بات کا دندان شکن جواب دیں گے اور اتنا کہہ کر میرے آقا واپس آ گئے اور ثابت ابن قیس کو کہہ دیا کہ اس کا جواب دیتے رہو وہ وہاں سے چلا گیا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حق اور باطل کے معاملے میں کسی جگہ صلح اور نرمی پیدا ہونے کا معاملہ اسلام نے باقی نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے لیے آدمیوں کو تیار کر دیا ہے اور تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کبھی بھی باطل سے کسی قسم کی صلح نہ کی جائے